مدینہ 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 جب رنگ پڑ گئے بہار مدینہ، عجب رنگ پڑ گئے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حبیبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ سامعین ذویل احتشام، برادران اسلام، خواتین و حضرات، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر مہینے ہم درس قرآن و حدیث کی یہ نشست منعقد کرتے ہیں، قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کے لیے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے جو بیان کیا جائے ہم سب اس پہ عمل کر لیں۔ آج جو عنوان آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پہ عمل پیرا ہونے کے حوالے سے قرآن کی تعلیمات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کریں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تمہیں روکیں، منع کریں تو اس سے منع ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن باتوں کا تمہیں حکم دینا ہے ان پہ عمل کرنا ہے، اور جن سے روکنا ہے ان سے رکنا ہے۔ حضور کیونکہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، حضور جب بھی بولتے ہیں وحی خدا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ حضور کے خوبصورت بول اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی تعلیم قرآن میں دی گئی۔ اللہ کا حکم آیا کہ حضور کی باتوں کو سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام جس وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا،
حضور جو بھی بات کرتے صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے، حضور کی ہر بات لکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضور کی ہر بات نوٹ کیا کرتے تھے، قلم دوات پاس رکھتے، جب بھی مجلس مصطفیٰ میں حاضر ہوتے حضور کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن کسی ساتھی نے کہا کہ ہر بات لکھ لیتے ہو، جس وقت حضور ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حضور مذاق میں ہوتے ہیں، کبھی حضور غصے میں کوئی بات کر دیتے ہیں، آپ حضور کی ہر بات لکھتے ہو، آپ تو لکھ لیتے ہو، لیکن جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں نا وہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ کون سی بات غصے میں کی تھی، کون سی بات مزاح میں کی تھی، کون سی بات تعلیمات کے لیے تھی۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ ان کو صرف لکھی ہوئی تحریریں ملیں گی، ان کو ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ کون سی بات کس انداز سے ہو رہی ہے، کیونکہ صرف بات ہی کافی نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کا انداز، اس کے ایکسپریشن تو وہ بھی بڑا معنی رکھتے ہیں۔ تو بعد میں آنے والے لوگوں تک صرف باتیں پہنچیں گی، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ غصے میں کہی گئی تھی، یہ مزاح میں تھی۔ تو اگلے دن جب بیٹھے نا حضور کی بارگاہ میں تو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا، حضور کو پتہ تھا کہ یہ لکھتے ہیں، ہر بات لکھتے ہیں۔ تو حضور نے سوال کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ہر بات لکھتے تھے، آج لکھ نہیں رہے ہو، کیا بات ہے، آج ہاتھ کیوں روک لیا؟ تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ساتھی نے منع کر دیا ہے کہ ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی حضور مزاح میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں، تو بعد میں آنے والے لوگ تمیز نہیں کر پائیں گے، فرق نہیں کر پائیں گے اس میں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کیا اپنی زبان کی طرف، فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ فِيهِ، اپنی انگلی کا یوں اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اور پھر فرمایا کہ اکتب فوالذی نفسی بیادہ ما خرج منہ الا الحق، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی جملہ ادا ہی نہیں ہوتا۔ جب بھی ادا ہوتا ہے حق ادا ہوتا ہے، میں غصے میں بات کروں، مزاح میں بات کروں، وہ تعلیمات ہو، میرے فرامین ہوں، کچھ بھی میں بولتا ہوں تو میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، ہمیشہ اس زبان پہ حق ہی جاری ہوتا ہے۔ تو لکھ لیا کرو، جو بھی چاہو لکھ لو، ہر چیز حق ہے، اور میرے تمام جو ہے فرمودات، میرے تمام ارشادات، میری تمام باتیں میری امت تک پہنچ جانی چاہیے، وہ ان کے لیے قابل عمل ہیں اور باعث نجات ہیں۔ تو صحابہ کرام لکھا کرتے تھے حضور کی ہر بات کو، اور کثیر الروایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، باقی صحابیوں سے بھی حدیثیں مروی ہیں، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں جن سے مروی ہیں نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ہر وقت حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے، حضور کی باتیں سنتے، ان کو نوٹ کرتے، لکھتے رہتے۔ ان کا اتنا حافظہ نہیں تھا، بعض اوقات بھول بھی جاتے تھے۔ تو ایک دن عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، آپ سے بہت ساری باتیں میں سنتا ہوں، پھر فرمایا کہ میں بھول جاتا ہوں، میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابسط رداک یا ابا ہریرہ، اپنی چادر کو بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھا دی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب انہوں نے چادر بچھائی نا تو حضور یوں چلو ہوا میں لیا اور پھر اس چادر کے اوپر ڈالا، پھر دوسری بار یوں چلو ہوا میں لیا اور چادر پہ ڈالا، اور تیسری بار بھی یہی عمل کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو سمیٹو ذرا، انہوں نے چادر کو سمیٹا، حضور نے فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ کہتے ہیں پھر وہ چادر جب میں نے اپنے سینے سے لگائی نا، پھر مجھے اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد پھر میں حضور کی ایک بات بھی کبھی نہیں بھولا، پھر ہمیشہ حضور کی ہر بات میں نے یاد کر لی اور میرے ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے یہی صحابی ہیں۔ بعض صحابہ کرام تو سارے حضور کی باتیں سنتے تھے اور حضور کی بات کو ہی حدیث کہا جاتا ہے، لیکن کئی صحابہ کرام بیان نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم سے ذرا سا بھی جملہ اضافی ادا ہو گیا، اب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ حدیث رسول ہے، تو وہ اگر ہمارا اپنا جملہ ہوا اور وہ حدیث نہ ہوئی تو اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے بعض صحابہ کرام
سنتے تھے لیکن بیان نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو بھی سنا ہے بیان کیا کیونکہ حضور کی دعا تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آج کچھ باتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو میرے ان کلمات کو لے لے، میری ان باتوں کو لے لے اور پھر جو ہے ان پہ عمل پیرا ہو جائے، یعنی مجھ سے سن کے ان پہ عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ یوں کھڑا کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے عنایت فرمائیے، وہ کلمات جو آپ ارشاد کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیے۔ بہت سارے طلباء ہوں نا استاد کے سامنے، استاد کوئی سوال کرے تو جس کو آتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے یا کہ مجھے پتہ ہے اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں چاہ رہا تھا کہ حضور میری طرف متوجہ ہوں اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلمات ارشاد کریں۔ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے جب میرا ہاتھ کھڑا دیکھا نا تو حضور نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جس وقت میں نے عرض کی نا کہ فقال انا یا رسول اللہ، میں ہوں جو آپ کی باتیں یاد کروں گا، عمل کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ لوگ عمل کریں۔ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے اپنا جو ہے میرا ہاتھ پکڑ کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات مجھے عطا فرمائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ فاخذ بیدی فأد خمسا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے 5 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ یہ آپ نے ان کو ذہن میں نشین رکھنا ہے اور میری امت تک پہنچانا ہے ان کو۔ وہ کیا تھی 5 چیزیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتقن محارم تکن عابد الناس۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے بہترین عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تو پھر جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے رک جاؤ، ان کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ ایک ہے عمل، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ اعمال ہیں اور یہ اچھی بات ہے اعمال کرنا۔ ایک ہے اللہ کی حدیں جو ہیں ان کو پامال نہ کرنا، اللہ کی حدوں سے جو ہے گریز کرنا۔ فرمایا نا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدیں کراس کرے گا تو وہ ظالمین میں سے ہے، وہ ظالم ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرنا، رک جانا اللہ کی حدوں سے۔ فرمایا کہ اس بات کی تعلیم دی، فرمایا کہ بہترین عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پھر جو ہے اللہ کی حدیں کراس نہ کرو بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاؤ۔ ایک شخص صرف نماز پڑھتا ہے، رات کو وہ تہجد نہیں پڑھتا، قیام فی اللیل نہیں کرتا، ساری رات وہ سو کے گزار دیتا ہے، پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک شخص ہے جس نے نماز بھی پڑھی اور قیام فی اللیل بھی کیا، تہجد بھی ادا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبح اٹھ کے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکا، تو وہ زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ جس نے صرف نمازیں پڑھی، رات سو کے گزاری، صرف نمازیں پڑھی، فرض ادا کیے، لیکن صبح اٹھ کے اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں پہ حیا کا پیرا بٹھایا، تو وہ جو ہے بڑا عبادت گزار ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی حد کو کراس نہیں کیا۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی تھیں ان سے اس نے اپنے آپ کو روکا۔ ایک شخص عبادت گزار بھی ہے اور پھر گناہ بھی کرتا ہے، تو وہ عبادت گزار جو ہے اتنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جتنا اللہ کی حدیں جو ہے ان کو جو ہے کراس نہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے۔ تو فرمایا کہ اتقن محارم تکن عابد الناس، جو اللہ نے حرام کی ہیں نا چیزیں ان سے اپنے آپ کو روک لو، تم بہترین عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا کہ وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ النَّاسَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، جو ہے تمہیں وہ لوگوں میں غنی کر دے گا۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا یہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا ایک عمل کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے تو ہم اللہ سے جنگ تو نہیں کر سکتے نا۔ اللہ اپنی مرضی سے جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو کوئی شخص اگر راضی نہیں ہوتا اللہ کی تقسیم پہ تو وہ اللہ کا کیا کر لے گا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا، نہ وہ لڑائی کر سکتا ہے نہ وہ جنگ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کو غنی کر دے گا۔
دل تمہارا غنی ہو جائے گا۔ اگر انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، زبان پہ شکوے اور شکایتیں ہوں، تو وہ کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کو جو چیز ملتی ہے نا تو وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے کچھ اور ملے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے کہ اگر اس کو سونے کی ایک پوری وادی دے دی جائے تو اس کا جی نہیں بھرتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اور اس طرح کی وادی، ایک اور اس طرح کا جو ہے مجھے شہر مل جائے تو پھر جو ہے بہتر ہو جائے۔ پھر اگر اس کو دوسرا شہر دے دیا جائے، دوسری وادی دے دی جائے تو پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اور مل جائے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا جو لالچ ہے نا، اس کو دو ہی چیزیں بھر سکتی ہیں، یا تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یا صبر کا پانی جو ہے انسان کے لالچ کو مٹا سکتا ہے، ورنہ یہ ختم نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اس کی خواہش ہے کہ مجھے گھر مل جائے، گھر مل جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا مل جائے، بڑا مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اور بھی ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ بڑھتا جاتا ہے انسان کا لالچ۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوگے نا تو یہ نفس کی کمینگی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ بار بار تم سے تقاضا کرے گا، بار بار ڈیمانڈ کرے گا، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا اور اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ دنیا میں وہ راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ رب اس سے فرمائے گا کہ تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، بچوں کے لیے دوائی چاہیے تھی، تجھے دنیا کی بہت ساری ضرورتیں چاہیے تھیں، لیکن میں نے تجھے تھوڑا سا دیا ہے اور تو اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ آج گو کہ تو میرے پاس عمل تھوڑے سے لے کے آیا ہے، لیکن میں نے تیرے ان تھوڑے اعمال کو قبول کر لیا اور تیرے تھوڑے اعمال سے میں راضی ہو گیا۔ ایک اور حدیث اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، جس کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے، کہ میرے لیے، میری ذات کے لیے تو فارغ البال ہو جا، میرے ذکر کے لیے تو اپنا وقت نکال۔ اگر تو میری یاد کے لیے اپنا وقت نہیں نکالے گا تو پھر جو ہے میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، تیرے ہاتھوں میں پھر میں اتنا کام ڈال دوں گا کہ پھر صبح کام، دوپہر کام، شام کام، رات کام، تیرا کام ختم نہیں ہوگا اور تیرے نفس کی کمینگی بھی ختم نہیں ہوگی، تیری حرص اور لالچ بھی بڑھتی جائے گی، وہ بھی کبھی ختم نہیں ہونے لگی، تجھے غنا بھی نہیں ملنے والا۔ تو اپنے آپ کو فارغ کر لے، اور اگر تو میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا تو پھر میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ پھر تیرے پاس تھوڑا سا ہوگا نا، وہ اسی پہ تو اکتفا کر لے گا اور اسی میں ہی تو اپنی زندگی بہتر بنا لے گا اور گزارنا شروع کر دے گا اور تجھے سکون میسر آ جائے گا۔ اور اگر تو اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا نا میرے لیے، میری یاد کے لیے، میرے احکام کے لیے، تو پھر میں تجھے اتنا کام دوں گا کہ تیرا کام بھی کبھی ختم نہیں ہوگا اور تیری حاجتیں اور ضرورتیں بھی کبھی پوری نہیں ہونے لگی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تو تم غنی ہو جاؤ گے، تمہارا دل غنی ہو جائے گا۔ تیسری چیز فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر مومن بننا چاہتے ہو، بہترین مومن بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک فرمایا کہ یہ انسان کو ایمان کی تکمیل عطا کرتا ہے، اور یہ بڑا خاص پہلو ہے ہماری زندگی کے اندر۔ ہم نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، اعمال کریں، یہ ہم نے کرنے ہیں، یہ لاگو کیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، حسن سلوک نہیں کرتے، تو اس کی بڑی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے۔ اس کا بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کا بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بھی حقوق رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ ان کے بارے میں وہ پوچھے گا تم سے کہ تم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کیا۔ یہ حدیث پاک ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل امین آئے اور انہوں نے ہمسائے کے حقوق بیان کیے میرے سامنے۔ فرمایا کہ ہمسائے کا یہ حق بھی رکھا، یہ حق بھی رکھا، یہ حق بھی رکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین بیان کرتے گئے، پڑوسی کے حقوق بیان کرتے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی جبریل امین یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہمسایہ تمہاری جائیداد میں، تمہاری پراپرٹی میں بھی برابر کا شریک ہے، لیکن یہ بات نہیں کی، اس کے علاوہ بہت سارے حقوق بیان کیے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا اس عورت کے بارے میں جس کے ہمسائے اس سے ناراض تھے اور وہ تسبیح کرنے والی تھی، حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنی زبان سے ہمسائے کو اذیت دیتی تھی۔
اور ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ہمسائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ راضی تھے اور ان کے ساتھ اس کا جو ہے ملنا ملانا اور تعلقات میل جول بہتر تھے، ان کے اخلاقیات سے تکلیف تو نہیں تھی ہمسایوں کو؟ کہا کہ نہیں، تکلیف نہیں تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو یہ ہمسائے کے حقوق تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہمسائے کے ساتھ تم حسن سلوک نہیں کرتے۔ چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ اگر پکے مسلمان بننا چاہتے ہو نا تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، تبھی تم پکے مسلمان ہو۔ ایسا نہیں کہ اپنے لیے اچھی چیز اور بھائی کے لیے جو ہے ناقص چیز کا انتخاب کرو، یہ صحیح مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ جو اپنی ذات کے لیے تم پسند ہے اور تم چاہت رکھتے ہو کہ یہ مجھے مل جائے، تو پھر دوسرے کو اگر دینے کی حاجت ہو، ضرورت ہو، یا دوسرے کے لیے چاہت ہو، تو پھر اسی طرح کی چیز پسند کرو جو تمہیں پسند ہے۔ لیکن ہم اپنے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور دوسرے اپنے بھائی کے لیے دینے کے لیے جو ہے ہم ایک ناقص اور ہلکی چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت اپنا لباس خریدنے کے لیے بازار جاتے، کپڑا خریدنے کے لیے، اپنے غلام کو بھی ساتھ لے کے جاتے، اور جس تھان سے خود کپڑا خریدتے اپنے غلام کے لیے بھی اسی تھان سے خریدتے۔ تو کسی نے ایک دن کہا کہ یہ غلام ہے آپ کا زر خرید، یہ آپ کے کام کاج کے لیے ہے اور ملازمت کرتا ہے آپ کے ہاں، آپ اگر اچھا لباس پہنے اور اس کو ہلکا بھی لے کے دے دیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، غلاموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول کا یہ حکم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اپنے لیے میں اچھا لباس خرید لوں اور اپنے غلام کو دینے کے لیے ناقص خرید لوں تو پھر پکا مومن تو مسلمان تو نہ ہوا میں، کیونکہ حضور نے تو کہا تھا کہ مسلمان تم پکے تبھی بنو گے جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اور ہم اپنی ردی چیز اور ناقص چیز جو ہمارے استعمال کی نہیں رہی اور ہم سے وہ ضائع ہو رہی ہے تو پھر ہم وہ جو ہے کسی کو دیتے ہیں اور اس کا جو ہے کسی کو دے کے اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ چلو جی اب ہمارے استعمال کی نہیں رہی تو ہم کسی دوسرے کو ہی دے دیں۔ یہ ہمارے رویے ہیں نا، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے دوسرے بھائی کو کوئی چیز دینی ہے تو وہی چیز دیں جو ہمیں پسند ہے۔ ایک چیز ہماری استعمال کی نہیں رہی تو پھر دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے صحیح ہمیں تعلیمات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، تبھی تم پکے مسلمان ہو۔ اور پانچویں چیز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ فلا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ نہ ہنسنا، کہا لگا کہ نہ ہنسنا، زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، تمیت القلب یہ دل کو مار دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے۔ یہ پانچویں چیز تھی جو حضرت ابو ہریرہ کو حضور تلقین فرما رہے ہیں۔ کہا لگا کہ ہنسنا، کثرت کے ساتھ ہنسنا اس سے منع کیا گیا، فرمایا کہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ساری حدیثیں کھول کے دیکھ لیں، چند ایک مقامات ہیں جن پہ حضور جو ہے اتنا ہنسے ہیں کہ حضور کی مبارک داڑھیں نظر آئی ہیں، ورنہ حضور صرف تبسم فرماتے تھے، مسکرانے والے تھے حضور، کہا لگا کے نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے، تبسم کرتے تھے، اور حضور سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کہا مار کے نہیں ہنستے تھے۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو مسجد کے اندر کہا لگا کے ہنسنے والے ہیں ان کی قبر کے اندر اندھیرا آنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ آج چوکوں میں، چوراہوں میں، بعض جگہوں پہ ہماری مجلسیں لگتی ہیں، 4 6 8 دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور کاکے مار کے ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، تو یہ دل کو مردہ کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا یہ اعمال ہے، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ یہ وہ احادیث تھیں اور یہ وہ فرامین تھے جن کی حضور علیہ الصلوۃ نے تعلیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور فرمایا کہ ان کو یاد کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو ان پہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ حکمت کے موتیوں میں ایک حدیث پاک حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ کی مرویات میں سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظہ، کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھا کہ حضور ایک شخص کو نصیحت کر رہے تھے،
سمجھا رہے تھے۔ ایک آدمی آیا ہوا تھا کوئی حضور کی بارگاہ میں، تو حضور اس کو سمجھا رہے تھے، اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا نصیحت تھی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرما رہے تھے، فقال اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ حضور ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا، یہ بات میں نے بھی یاد کر لی اور میں نے بھی ذہن نشین کی۔ شبابہ کا قبل حرم کا، پہلی چیز حضور نے اس کو فرمائی کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ تمہاری جوانی بڑھاپے سے پہلے غنیمت ہے۔ جوانی میں جتنی بھی عبادت کر سکتے ہو، جتنا بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہو، جتنے بھی نیکی کے کام سر انجام دے سکتے ہو تو وہ دے لو۔ جوانی کے اندر جو ہے تم جو کچھ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ ہر کام کا جو مزہ جوانی کے اندر ہے وہ بڑھاپے کے اندر نہیں ہے۔ ہر کام کا مزہ جوانی کے اندر ہے، تو فرمایا کہ عبادت کا مزہ یہ بھی جوانی کے اندر ہے۔ آج قوا مضبوط ہیں، ہڈیوں میں طاقت ہے، پاور ہے، اور تمہاری چھاتی کے اندر زور ہے، تو آج اگر چاہو تو ساری رات بھی تم مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تم بوڑھے ہو گئے اور پھر تمہاری خواہش ہوئی کہ میں ساری رات عبادت کروں، تو پھر بڑھاپے میں تم ساری رات مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتے۔ کئی شخص تو بڑھاپے میں سجدہ کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، رکوع نہیں کر سکتے، جھک نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، پھر وہ خواہش ہی کرتے رہ جاتے ہیں کاش کہ جو ہے آج ہماری چھاتی میں زور ہوتا، آج ہمارے پاس طاقت ہوتی، پاور ہوتی تو ہم اچھی طرح عبادت کر سکتے۔ فرمایا کہ تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ صحت کا قبل سکنے کا، اپنی صحت کے لمحات کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج صحت ہے تمہارے پاس اور تم جو بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو، کل اگر تم بیمار ہو گئے اور پھر صحت نہ مل سکی تو پھر تم پچھتاتے رہو گے کہ جب میں صحت مند تھا، تندرست تھا، تو اس وقت میں عبادت کر لیتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ تو آج صحت ہے تو آج جتنا بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، فرائض ادا کرنے ہیں، کر لو۔ تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنا کا قبل فقر کا، اپنے مالداری کے ایام کو غربت کے ایام سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اگر اللہ نے مال و دولت دے دیا ہے تو اس کو غنیمت جانو، اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ کنگال ہوتے ہوئے، غریب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ بڑا پیسہ آیا کسی آدمی کے پاس اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ کنگال ہو گیا، کوڑی کو ترسنے والا بن گیا، اور ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نواز دیا۔ یہ تقسیم ہے۔ فرمایا کہ یہ ہاتھ کی میل ہے، دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آج اگر تمہارے پاس ہے تو جتنا بھی تم خرچ کر سکتے ہو، مسجد پہ خرچ کرو، مدارس پہ خرچ کرو، رفاع عامہ پہ خرچ کرو، غرباء پہ خرچ کرو، صدقے دو، زکوٰۃ ادا کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ کل کو اگر کنگال ہو گئے تو پھر حسرت ہی رہ جائے گی، کاش کہ جب مال تھا اس وقت میں اللہ کی راہ میں دے دیا ہوتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا اور آخرت کا سامان ہوتا۔ پانچویں چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چوتھی چیز وفراغ کا قبل شغل کا، اپنے فرصت کے لمحات کو مصروفیت کے لمحات سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اگر تمہارے پاس وقت ہے تو یہ اللہ کی یاد میں گزارو، نماز کے لیے وقف کرو، ذکر و درود کے لیے وقف کرو، جتنا بھی نیکی کا کام کر سکتے ہو، تمہارے پاس وقت ہے تو کر لو۔ اگر تم مصروف ہو گئے اور زندگی بہت زیادہ بزی ہو گئی تو پھر تو تمہارے پاس جو ہے، ایسے ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں یار دل تو ہے نماز پڑھنے کا لیکن اب ٹائم ہی نہیں نکلتا تو ہم کیا کریں۔ آج اگر ٹائم ہے تو جتنا بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو کر لو۔ کل کو مصروفیت بڑھ گئی تو پھر فرائض کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا، گو کہ معافی نہیں ہے۔ مصروف آدمی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ جو میں مصروف ہوں تو اس لیے میرے لیے معافی ہے، معافی کسی بھی صورت میں نہیں۔ لیکن آج جتنا بھی وقت ہے وہ اللہ کی یاد میں گزار لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مصروفیت میں پھر جو ہے تم جو ہے تکلیف محسوس کرو گے، کہو گے اس وقت ٹائم تھا، میں نماز پڑھتا، ذکر و اذکار کرتا، درود و سلام پڑھتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ حضرت ابوبکر بن داسا آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو داؤد سے ملا، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ کتنی؟ 6 لاکھ حدیثیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تھی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا خلاصہ تیار کیا، ان کا جو نچوڑ جس کو ہم کہتے ہیں نا، اساس، مدار، بیس، اس کی بنیاد نکالی انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بچیں 800 حدیثیں،
پھر انہوں نے ان کا خلاصہ تیار کیا کہ اب ان میں جو اہم چیزیں ہیں ان کا انہوں نے نچوڑ نکالا، تو ان کے پاس بچیں ٹوٹل 4 حدیثیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 حدیثیں ہیں نا، یہ اساس دین ہے، مدار دین ہے، یہ عین دین ہیں۔ اور پھر جو ہے ان کے آگے انہوں نے وضاحت کی۔ ایک حدیث پاک آپ سنتے ہیں علماء سے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور انما الحلال بین والحرام بین، بے شک حلال اور حرام جو ہے یہ بیان کر دیا گیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے یہ سارا بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ اساس دین ہے، مدار دین ہے۔ فرمایا کہ کچھ شبے والی چیزیں ہیں، جو شبے میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور تیسری چیز جو آپ نے بیان کی، آپ نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، کہ اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ ہر لغو اور لا یعنی چیز کو چھوڑ دے، یعنی اپنا وقت ضائع نہ کرے لغو چیز کے لیے، لا یعنی چیز کے لیے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اس کے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ اس کو کارآمد بنائے، اس کو کسی کام میں لائے، اور اگر اس کو مذہبی اور دینی کام میں لے آئے گا تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ اسلام کا جو ہے یہ حسن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فارغ شخص مجھے سخت ناپسند ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی بات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسلام اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس کے پاس وقت ہے اور وہ اس کو ضائع کر دے، برباد کر دے۔ 6 گھنٹے حمام کے اندر بیٹھے رہنا، آدھی رات تک جو ہے پان سگریٹ کے کھوکے پہ وقت گزار دینا، بازار کے اندر کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے جو ہے 6 گھنٹے گپیں لگاتے رہنا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نے تو ایک لمحہ جو ہے وہ دین کے لیے خرچ کر دینا چاہیے، کیونکہ امت مسلمہ کو چاروں طرف سے جکڑ لیا گیا ہوا ہے، اور جو حالات اس وقت مسلمانوں کے ہیں تو مسلمان اپنا وقت کارآمد بنائیں، اس کو کسی کام کے لیے لگائیں، خاص مقصد کے لیے لگائیں۔ فرمایا کہ جو تمہارے پاس فارغ وقت ہے اس کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم مصروف ہو جاؤ اور وقت تمہارے پاس نہ بچے۔ اور 5ویں چیز، حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں وحیاتک کا قبل موت کا، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ آج سانسیں چل رہی ہیں، تمہارے پاس زندگی کے لمحات ہیں، تو ان خوبصورت لمحات کو اللہ کی یاد میں گزار لو۔ مرنے والے یہ آرزو کر رہے ہوتے ہیں کہ اب چند سانسوں کی مہلت اور ہمیں کچھ وقت مل جائے تو پھر ہم اللہ کو یاد کر لیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک، بلکہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت لوگ اپنی دنیا کی زندگی گزار کے میرے پاس آئیں گے نا، تو میں ان سے سوال کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ اب جو ہے تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، حساب کتاب سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ایک بار اور ہمیں زندگی دے دے، کیونکہ جو زندگی ہمیں پہلے ملی تھی اس میں تو ہم نماز نہیں ادا کر سکے، ذکر و اذکار نہیں کر سکے، روزے نہیں رکھ سکے، حج نہیں کر سکے، زکوٰۃ نہیں دے سکے، اب ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، اس کے بعد جو ہے ہم عبادت کر کے تیری بارگاہ میں آئیں گے، پھر ہم سے حساب لینا۔ لیکن اب ممکن نہیں ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی یاد میں گزار لو۔ اس وقت تم تمنا کرو گے، خواہش کرو گے کہ کاش کہ ایک بار اور ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، زندگی ہو ہمارے پاس تک ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس وقت پھر تمہیں فرصت نہیں ہوگی، نہ ہی تمہیں مہلت ملے گی اور نہ ہی تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی۔ آج سانسیں ہیں، خوبصورت زندگی ہے، اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے اور پھر سوائے پچھتاوے کے تمہارے پاس کچھ نہ رہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین تھے جن کی ہمیں تعلیم دی گئی اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی۔ ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو باتیں میں کرنے لگا ہوں یہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہیں، اور بڑے ناز سے کہہ رہے ہیں۔ الفاظ کا جو ہے نا یہ حسن بتا رہا ہے کہ ان کو ناز تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں میں نے حضور سے سنی ہیں، حضور کے سامنے بیٹھ کے حضور نے یہ کلمات مجھے ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے کانوں کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، کوئی بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ بات میں نے اپنے ان کانوں سے سنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ان کو ناز تھا اور ان کو فخر تھا اس بات پہ کہ یہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
सलासुन उक़सिमु अलैहिन्ना उहद्दिसुकुम हदीसन फहफ़ज़ूहु, कि 3 बातें मैं आपको कहने लगा हूँ और ये ऐसी ही हैं, ये मैं कसम दे के कहने लगा हूँ, ऐसी ही हैं जैसे मैं कहने लगा हूँ। और फिर आगे आप फरमाते हैं कि फ़अम्मल्लज़ी उक़सिमु अलैहिन्ना, वो बातें जो कसम दे के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि ऐसे ही हैं जैसे मैं बयान करने लगा हूँ, तो वो क्या थी? फरमाया कि फ़इन्नहु मा नाक़सा माल अब्दिन मिन सदक़तिन, कि सदक़े से इंसान का माल घटता नहीं, ये बात मैं कसम दे के इरशाद करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि सदक़े से किसी का माल कम नहीं होता, और हुज़ूर ने फरमाया कि मैं इस पे कसम देता हूँ सदक़े से किसी का माल नहीं कम होता। आज अकल कहे कि नहीं सदका करने से तो माल कम हो जाता है, बैंक वाले बताएं कि नहीं ज़कात सदक़ात से माल कम होगा, अकाउंटेंट बता रहा हो कम हो जाएगा, कैलकुलेटर बता रहा हो कम हो जाएगा, आपका हिसाब किताब कह रहा हो कि ये कम हो जाएगा, लेकिन हुज़ूर फरमाया कि मैं कसम देता हूँ सदका करने से माल कम नहीं होता। ये हुज़ूर ने कसम दे के ये बात इरशाद की। दूसरी चीज़ हुज़ूर ने फरमाया कि वला ज़ुलिमा अब्दुन मज़लिमतुन सबरा अलैहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु बिहा इज़्ज़ा, कि अगर किसी शख्स के साथ जुल्म हो जाए और ज़्यादती हो जाए और वो इस पे सब्र कर जाए तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त कम नहीं करता, फ़ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़ा, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है। आज अगर किसी शख्स के साथ जो है जुल्म हो, ज़्यादती हो या उसका कोई नुकसान कर ले तो उसको उभारने वाले होते हैं, भाई तू इससे बदला भी नहीं ले सका, इंतकाम भी नहीं ले सका, तू तो बड़ा कुछ कर सकता है, उसको उभारने वाले लोग होते हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, इंतकाम लेने के बावजूद तुम्हारे पास पावर है, ताकत है, चाहो तो ले सकते हो, इंतकाम और बदला ले सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला ने माफ़ करने वाले को ज़्यादा पसंद किया है। फरमाया कि माफ़ करने से इज़्ज़त में कमी नहीं आती, अल्लाह ताला इज़्ज़त बढ़ा देता है, और हुज़ूर ने फरमाया कि मैं इस पर कसम देता हूँ। तीसरी चीज़ आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वला फ़तह बाब अब्दिन मुस्लिमतिन इल्ला फ़तहल्लाहु बिहा बाब फ़क्रिन, कि मुसलमानों में से जो शख्स अपने लिए सवाल का दरवाज़ा खोल लेता है, यानी भीख मांगना शुरू कर देता है, हाथ फैलाना शुरू कर देता है, तो अल्लाह ताला उसको कभी गनी नहीं करता और फिर वो हमेशा इसी फ़क्र में और मोहताजी में ही ज़िंदगी गुजार देता है। भिखारी का, सवाल करने वाले का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फिर उसको इसी काम पे ही डाल देता है, वो कभी जो है उसके हालात आसूदा नहीं होते। जिसने अपने ऊपर सवाल का दरवाज़ा खोल लिया तो फिर उसने अपने ऊपर यूँ समझ लो कि तंगी का और फ़क्र का दरवाज़ा खोल लिया, और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तालीमात हैं। और हज़रत अबू कब्शा अन्मारी फ़रमाते हैं कि ये 3 बातें तो हुज़ूर ने कसम दे के इरशाद फरमाई ना। चौथी बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक बात और भी याद रखना, और ये कसम मैं इस पे नहीं देता लेकिन ऐसे ही है जैसे मैं इसको बयान कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि वह अम्मल्लज़ी उहद्दिसुकुम फ़हफ़ज़ूहु, और वो बात जो हुज़ूर ने कसम के अलावा इरशाद फरमाई, फ़क़ाल इन्नमद दुनिया लिअरबाति नफ़रिन, कि ये जो दुनिया है ना ये 4 किस्म के लोगों पर मुश्तमिल है। दुनिया में 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक अब्दुन रज़क़हुल्लाहु मालन व इल्मन फ़हुव यत्तकी फ़ीहि रब्बहु व यासिल रहिमहु व यामलु फ़ीहि लिल्लाहि व हक़्क़िही फ़हाज़ा बिअफ़ज़लिल मनाज़िल। फरमाया कि लोगों में एक तबका वो है कि जिनको अल्लाह ने माल भी दिया है और अल्लाह ने उनको इल्म भी दिया है, ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने उनको अता की हैं। एक तबका वो है, तो वो क्या करते हैं, उसमें से वो अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं और जो हकूक़ अल्लाह ने उनके ऊपर लोगों के रखे हैं वो भी अदा करते हैं, माल भी खर्च करते हैं, अल्लाह के हकूक़ पहचानते हैं और अपने इल्म से भी लोगों को नफ़ा पहुंचाते हैं। फरमाया कि पहला तबका ये है लोगों में, और 4 किस्म के जो तबकात हैं उनमें ये पहला तबका है। और फरमाया कि फ़हाज़ा बिअफ़ज़लिल मनाज़िल, और ये कायनात का बेहतरीन तबका है जिनके पास इल्म भी है और माल भी है और वो दोनों चीज़ें सर्फ कर रहे हैं, ये कायनात के बेहतरीन लोग हैं। दूसरा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि व अब्दुन रज़क़हुल्लाहु इल्मन व लम यरज़ुक़हु मालन फ़हुव सादिक़ुन निय्या यक़ूलु लौ इन्न ली मालन ला अमिलतु बिअमलि फ़ुलानिन ला अज्रुहुमा सवाउन। फरमाया कि दूसरा तबका वो है कि जिनके पास इल्म तो है लेकिन माल नहीं है खर्च करने के लिए। इल्म बड़ा है उनके पास और इल्म से
وہ لوگوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، ضرورت کا علم وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن مال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کریں، لیکن وہ صادق النیہ، لیکن ان کی نیت اچھی ہے، نیت کے وہ سچے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار اگر مال بھی ہوتا تو وہ بھی ہم ایسے ہی صرف کرتے جیسے ہم اپنا علم صرف کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آدمی اور وہ پہلا آدمی یہ دونوں جو ہے اجر میں برابر ہیں، گو کہ درجہ ان کا زیادہ ہے جس نے دونوں چیزیں خرچ کیں، لیکن اس کی بھی چونکہ نیت اچھی ہے اور اگر اس کو ملتا تو یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ فرمایا کہ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کا اجر برابر ہے، درجے میں وہ بلند ہے لیکن اجر دونوں کا برابر ہے۔ تیسرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل۔ فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے، لوگوں کا وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس نہ علم ہے لیکن مال ہے، ان کے پاس علم نہیں لیکن مال ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ فهو يتخبطه، اور انہوں نے اس کو جو ہے خلط ملط کیا ہوا ہے، متخبط کیا ہوا ہے اس کو۔ علم تو ان کے پاس ہے نہیں، مال بہت زیادہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ جو ہے اللہ کے حقوق نہیں پہچان رہے، اللہ کے جو ہے جہاں احکام تھے خرچ کرنے کے ان پہ وہ خرچ نہیں کر رہا، مال تو ہے لیکن وہ اس کو ضائع کر رہا ہے اور اڑا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَبِأَخْبَلِ الْمَنَازِلِ، یہ کائنات کا بدترین انسان ہے جس کے پاس علم نہیں اور مال ہے لیکن اس نے خرچ کرنے کا کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، خود تو اس کو پتہ نہیں لیکن اس کو وہ ضائع کر رہا ہے، عیاشی پہ فحاشی پہ اڑا رہا ہے اس کو۔ فرمایا کہ یہ کائنات کا بدترین شخص ہے۔ اور چوتھا حضور نے فرمایا کہ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا وَهُوَ يَقُولُ لَوْ إِنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ لِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ۔ حضور نے فرمایا کہ چوتھا وہ ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے لیکن اس کی نیت بھی خراب ہے۔ ایک تو مال نہیں ہے، دوسرا اس کی نیت خراب ہے، اور وہ سوچتا ہے، اس کی سوچ کا زاویہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا نا، وہ جو فلاں عیاش شخص ہے نا، میں اس کی طرح عیاشی کی زندگی گزارتا۔ ایک تو اس کے پاس مال نہیں، دوسرا اس کی سوچ بھی بری ہے کہ میں فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا، شراب پیتا اور میں عیاشی فحاشی میں اپنا مال اڑاتا۔ مال بھی نہیں تھا، نیت بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اب ایک تو یہ محروم تھا، دوسرا اس کی نیت خراب تھی۔ فرمایا کہ یہ بھی اس تیسرے آدمی کی طرح ہے کہ جس کے پاس علم نہیں تھا اور مال اس نے ضائع کیا، تو وہ خبیث تھا لوگوں میں سے، تو یہ بھی اسی کی طرح ہے، برابر کا شریک ہے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے اپنی نیت کو بہتر کرنے کی تعلیم دی گئی کہ اگر علم اور مال ہے تو یہ اس کا مصرف اچھا ہونا چاہیے، اور اگر علم ہے مال نہیں تو نیت اچھی ہونی چاہیے، اور اگر علم نہیں مال ہے تو اس کا جو ہے پھر اگر غلط استعمال ہوا تو یہ بدترین لوگوں کا طبقہ شمار کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ نہ علم ہے نہ مال ہے لیکن سوچ بھی بری ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے جس کے پاس مال تھا اور اس نے ضائع کیا، عیاشی فحاشی میں اڑایا۔ تو یہ وہ حکمت کے موتی تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہم تک پہنچائے، اور یہ وہ کلمات تھے جو فضاؤں میں بکھرتے ہوئے صحابہ کرام کے ذریعے امت تک پہنچے، اور امت قیامت تک جو ہے اس سے رہنمائی حاصل کرتی رہے گی اور اس سے استفادہ حاصل کرتی رہے گی۔ تو فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور تمہیں عطا کریں، یہ رب فرما رہے، 28واں پارہ ہے، 4واں رکوع ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں تو ان کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو اس کو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تمہیں روکیں، جس سے منع کریں تو اس سے رک جاؤ۔ حضور کے فرامین، حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حضور کے جملے، یہ تمہارے لیے قابل عمل ہیں، یہ تمہاری دنیا بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور تمہاری آخرت بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے درس قرآن و حدیث کا کہ قرآن کا یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے،
آپ بھی اپنا قیمتی وقت لے کے یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور چھت پہ موجود خواتین بھی اپنا قیمتی وقت لے کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور جو دعائیں جو التجائیں آپ اپنے دلوں میں رکھ کے تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ سلام کے 2 شعر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔